بسم اللہ و باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ثبت جنانی وادر الحق علی لسانی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر سورۃ القمر ہے، یہ اس کا نام سورۃ القمر ہی ہے، مزید اس کا کوئی خاص نام جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا، اور یہ جمہور کے نزدیک مکی صورت ہے، اور اس کی ایک دو آیات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ صورتیں یہ آیات جو ہے یہ مکی نہیں ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، وہ آیات انشاءاللہ سورت کے اندر جب آئیں گی تو ہم ذکر کریں گے۔ اس سورت کے حوالے سے یہ چیز ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں بعض اوقات سورہ قاف اور سورہ قمر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کا جو سبب نزول ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے قریش کا یہ مطالبہ کہ آپ ہمیں چاند کو دو ٹکڑے کر کر دکھائیے اپنی صداقت کی گواہی کے طور پر، اور اللہ رب العزت کا ان کے اس مطالبے کو پورا کر دینا اور چاند کو دو ٹکڑے کر کے ظاہر کر دینا، اور یہ معجزہ جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ رب العزت نے ظاہر کیا، یہ اس صورت کے سبب نزول ہے۔ باقی اس صورت کی جو پچھلی صورت کے ساتھ مناسبت ہے وہ کئی اعتبار سے ہے، کئی اعتبار سے دونوں صورتوں کے درمیان ربط ہے۔ ایک بات تو واضح ہے، پیچھے جو ہے وہ پچھلی صورت جو ہے وہ سورۃ النجم ہے اور یہ سورۃ القمر ہے، تو نجوم اور قمر ان کی آپس میں مناسبت تو ہے، لیکن یہ تو ایک لفظی قسم کی مناسبت ہے، معنوی مناسبت بھی کافی ہے دونوں صورتوں کے درمیان۔ مثال کے طور پر سورہ نجم کے آخر میں کہا تھا آیت نمبر 57 میں کہ ازیفت الازفہ، ازیفت الازفہ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ وہ قریب آنے والی جو ہے وہ قریب آ گئی ہے، قریب آنے والی قریب آ گئی ہے۔ مراد کیا ہے؟ مراد قیامت ہے۔ تو اب یہاں پر کہیں گے اقتربت الساعہ، قیامت جو ہے وہ قریب آ لگی ہے۔ تو پچھلی صورت کے اختتام پر قیامت کے قریب آنے کا تذکرہ کیا تھا، یہاں پر اب جو ہے وہ قیامت کے قرب سے بات کا آغاز کرتا ہے۔ یہ جو صورت ہے اس کا جو خاص دعویٰ ہے وہ ہے مکذبین کو تخویف، مکذبین کو تخویف، یعنی کہ تکذیب کرنے والوں کو، جھٹلانے والوں کو تخویف اور ڈراوا، جھٹلانے والوں کو ڈراوا دینا، اور وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مختلف طرح سے جھٹلانے والوں کو ڈراوا دے گا۔ یہ اس صورت کا بنیادی مقصد ہے۔ وہ دنیاوی تخویف بھی ذکر ہوگی، تخویف دنیاوی بھی اور تخویف اخروی بھی، دونوں طرح کی تخویف جو ہے وہ ذکر ہوگی مکذبین کے لیے۔
اس صورت کے اندر 7 مخمسات ہیں۔ مخمسات کیا ہوتے ہیں؟ مخمسات ہوتی ہیں 5 باتیں، 5 باتیں۔ سورت کے شروع میں 5 احوال ذکر ہوں گے کفار کے۔ سورت کے شروع میں کفار کے 5 احوال ذکر ہوں گے، اور اس کے بعد قیامت کے دن کے 5 احوال ذکر ہوں گے، اور اس کے بعد سابقہ قوموں کے 5 احوال ذکر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد موجودہ کافروں کے 5 احوال ذکر ہوں گے، یعنی کہ جن پر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے ان کی 5 حالتیں ذکر ہوں گی، اور پھر اس کے بعد قیامت کی 5 حالتیں ذکر ہوں گی، اور چھٹے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 5 حالتیں ذکر ہوں گی، اور سب سے آخر میں 7ویں نمبر پر متقین کے 5 احوال ذکر ہوں گے۔ اس صورت میں 7 مخمسات ہیں، یعنی کہ 7 چیزیں ہیں، اور 5 چیزیں جو ہے وہ ذکر ہوں گی، تو انشاءاللہ 7 جو ہے وہ ذکر ہوگا۔ ہر بات کے آغاز میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ اب کیا چیز بیان ہونے لگی ہے۔ باقی صورت کے مضامین ان کے حوالے سے بات جو ہے وہ ساتھ چلے گی، تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کو اس وقت صورت کو پڑھتے ہوئے جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت جو ہے وہ قریب آ لگی ہے، اور وانشق القمر، اور چاند جو ہے وہ شق کر دیا گیا ہے، چاند جو ہے وہ شق ہو گیا ہے۔ وانشق القمر یعنی کہ قیامت جو ہے وہ قریب آ لگی اور چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ شق ہو گیا۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان کیا مناسبت ہے؟ ایک مناسبت تو ان دونوں چیزوں کے درمیان یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد اور اس معجزے کا ظہور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں اور قیامت جو ہے وہ بالکل اس طرح مبعوث کیے گئے ہیں کہ جس طرح 2 انگلیاں جو ہیں وہ آپس میں قریب ہوتی ہیں، تو انا بعثت کہاتین، اس طرح کر کے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میں اور قیامت جو ہے وہ اس طرح ہیں جس طرح 2 انگلیاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے بعد قیامت جو ہے وہ اس میں زیادہ عرصہ نہیں ہے، اور یہ جو عرصہ ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے دنیا اور یہ جو زندگی اور موت کا جو سلسلہ ہے اس کے آغاز سے لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک کا عرصہ، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کا عرصہ، جب ان دونوں کے درمیان آپ موازنہ کرتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ عرصہ جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو عرصہ ہے وہ زیادہ نہیں ہے۔ یہ میری اور آپ کی عمر کے اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اور ہمارے درمیان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کو جو ہے وہ 1446 برس ہو چکے ہیں، 1446 برس ہو چکے ہیں، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد قیامت جو ہے وہ قریب ہے؟ تو یہ میری اور آپ کی زندگی کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو زندگی اور موت کا سلسلہ ہے اس کی کل عمر کے حساب سے ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے، اور دوسری مناسبت ان دونوں چیزوں کے درمیان یہ ہے کہ جس طرح قیامت ہے، قیامت کا وقوع اسی طرح ہے جس طرح اللہ رب العزت نے یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا ہے، تو قیامت میں بھی یہ جتنے بھی احوال ہیں، یہ جتنی بھی آسمانوں میں موجود چیزیں ہیں، بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی علامات، بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، قیامت کے دن یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ آخری پاروں کے اندر کثرت کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ ہے کہ جب آسمان کا جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، جب آسمان میں یہ ہو جائے گا، جب جو سورج اور چاند ہیں ان کو لپیٹ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور جب سمندر جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو جس طرح اللہ رب العزت نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا،
اسی طرح قیامت بھی جو ہے وہ قریب آ لگی ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کے لیے قیامت کا وقوع، اور وہ قیامت کے دن جو ہے وہ تمام جو فلک اور افلاک میں موجود جو تمام اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یا پورا جو نظام ہے اس کو درہم بھرم کر دینا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ تھا جو کفار کے طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، کفار کے طلب کرنے پر اللہ رب العزت نے ظاہر کیا۔ تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اب جو ہے وہ احوال ذکر کرے گا، کفار کے 5 احوال ذکر کرے گا بطور زجر اور بطور ڈانٹ کے، کہ یہ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، یہ اس طرح کی نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو کہا کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اگر یہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، کوئی بھی نشانی ان کو دکھا دی جائے تو یعرضوا، یہ پہلا حال ہے، کفار کا پہلا حال یہ ہے کہ وہ اس نشانی سے اعراض کر لیتے ہیں، اعراض کر دیتے ہیں، اس سے جو ہے وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور دوسرا حال یہ ہے کہ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو جادو ہے جو گزر جانے والا ہے، یہ تو جادو ہے جو کہ بس گزر جانے والا ہے۔ یہ جو مستمر ہے اس کے معنی میں کئی توجیحات ہیں۔ اگر اس کا معنی جو ہے وہ اگر یہ اس کی اصل جو ہے وہ مرتن سے ہو، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا ذو مرۃ فاستوى، تو اس صورت میں اس کا معنی ہے کہ سخت قسم کا جادو ہے، اور اگر اس کی اصل جو ہے وہ مرارتن سے ہو تو پھر اس کا معنی اور ہے۔ اگر اس کا جو اس کی جو اصل ہے وہ ہم مرور سے مانیں تو پھر معنی جو ہے وہ اور ہے۔ تو یعنی کہ یہ جو مستمر ہے اس کے معنی میں کچھ توجیحات ہیں، لیکن ہم نے جو معنی ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَيَقُولُوا، وہ یہ کہتے ہیں کہ سحر مستمر، یہ بس ایک جادو ہے جو کہ گزر جانے والا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے بھی بہت سے جادو اس دنیا میں کیے جاتے رہے ہیں اور وہ جادو جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح ایک جادو ہے جو کہ بس کیا ہے اور یہ ختم جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یقولوا سحر مستمر، تو یہ ان کے 2 احوال اس آیت کے اندر ذکر ہوئے، ایک اعراض، دوسرا اللہ تعالیٰ کی ظاہر کی ہوئی نشانیوں کو جادو قرار دینا۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے تکذیب کی۔ پہلے تھا اعراض، صرف اعراض کر دینا اور چیز ہے، اور کسی چیز کو جھٹلا دینا یہ اور چیز ہے۔ تو وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنی خواہش کی جو ہے وہ اتباع کی، اپنی خواہشات کی اتباع کی، یعنی کہ ان کی جو تکذیب ہے وہ کس بنیاد پر ہے؟ خواہش نفس کی اتباع کی بنیاد پر ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے وقت پر اپنے وقت مقررہ پر ہو جانا طے ہے، وہ طے کر دیا گیا ہے، ہر چیز کا اس کے وقت مقررہ پر ہو جانا یہ طے شدہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، حالانکہ ان کے پاس، ان کفار کے پاس آ چکی ہیں وہ خبریں کہ ما فیہ مزدجر، کہ جن میں باز کر دینا ہے، جن میں زجر موجود ہے، ان تک ایسی خبریں آ چکی ہیں کہ جو اس بات کے لیے کافی ہیں کہ یہ تکذیب سے باز آ جائیں۔ ان کے پاس ایسی خبریں، ایسی انباء آ چکی ہیں کہ جو ان کو ان کی تکذیب سے باز کرنے کے لیے کافی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ حکمت بالغۃ، وہ بالکل انتہا تک پہنچی ہوئی حکمت ہے۔ فما تغنی النذر، لیکن یہ ڈراوے کوئی فائدہ جو ہے وہ ان لوگوں کو نہیں دیتے، یہ ڈراوے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ یہ 5ویں حالت ہے کہ کفار کو ڈراوے جو ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ یہ 5 احوال ذکر کیے ہیں کفار کے۔ پہلی حالت یہ ذکر کی ہے کہ یہ آیات کو دیکھ کر اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اعراض کرتے ہیں۔ دوسری حالت یہ ذکر کی ہے کہ یہ تکذیب کرتے ہیں۔ تیسری حالت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کہتے ہیں کہ یہ جادو ہیں۔ اور چوتھی حالت یہ ہے کہ یہ اپنی خواہش کی اتباع کرتے ہیں، اور 5ویں حالت یہ ہے کہ ان کو ڈراوے کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ مزدجر یہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ وہی زجر ہے جو ہم بار بار استعمال کرتے ہیں۔ زجر، ڈانٹ یا ڈانٹ، ہاں۔ تو مزدجر جو ہے نا، یہ اصل میں یہ دال جو ہے یہ تا تھا، یہ باب افتعال تھا، لیکن بعد میں اس میں جو ہے وہ کچھ تبدیلی ہو گئی ہے، تعلیل ہو گئی ہے۔ تو مزدجر مراد یہ ہے کہ ایسی خبریں ان تک آئی ہیں کہ جو ان کو تکذیب سے باز کر دینے والی ہیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ ان خبروں سے نہیں ہوا۔
اب فما تغنی النذر، یہ جو ما ہے یہ نافیہ بھی ہو سکتا ہے اور استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ما نافیہ ہو تو معنی یہ ہے کہ ڈراووں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، ڈراوا جو ہے وہ ان کے پاس آیا لیکن اس ڈراوے نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور اگر استفہامیہ معنی ہو تو پھر تعجب کا استفہام ہے یا انکار کا استفہام ہے کہ فما تغنی النذر، تو ڈراووں نے ان کو کیا فائدہ دیا، معنی یہ ہے کہ ڈراوے نے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیا۔ اچھا، اب جو ہے کہا فتول عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے جو ہے وہ ان سے منہ پھیر لیجئے، ان سے جو ہے وہ بے پرواہ ہو جائیے۔ مراد یہ ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے پر اور ان کے نشانیوں کو دیکھ کر نہ ماننے پر پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ جو ہے وہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ فتول عنہم، یہاں پر جو ہے وہ وقف کرنا ضروری ہے فتول عنہم پر۔ اگر یہاں پر وقف نہیں کیا جائے گا نا تو اگر اس کو آگے ملا کر پڑھیں گے تو بات بدل جائے گی۔ مثلا اگر ہم کہیں گے فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے کس دن، اس دن کے جس دن ان کو ایک بلانے والا ایک بڑی ناگوار چیز کی طرف بلائے گا۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ معنی درست نہیں ہے۔ فتول عنہم مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب جب آپ نے سنا کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کو جادو کہہ دیتے ہیں، اس کو جھٹلا دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کو ڈراوے کوئی فائدہ نہیں دیتے، تو فتول عنہم آپ ان سے اب بے پرواہ ہو جائیے۔ آگے الگ بات ہے کہ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، یہاں پر یوم یدعو الداعی الی شیء نکر سے پہلے یا تو انذرہم نکالیں گے کہ آپ ان کو خبردار کر دیجئے، یا پھر آپ نکالیں گے اذکر، آپ ذکر کر دیجئے یوم یدعو الداعی، اس دن کو کہ جس دن ایک بلانے والا ان کو بلائے گا، الی شیء نکر، ایک بڑی ناگوار چیز کی طرف۔ اب قیامت کے 5 احوال ذکر ہوں گے۔ قیامت کے 5 احوال ذکر ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ جی، سب لوگ جو ہے وہ شریک ہیں ہمارے ساتھ۔ اب جو ہے وہ قیامت کے 5 احوال ذکر ہوں گے۔ فتول عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بے پرواہ ہو جائیے۔ یوم یدعو الداعی، اور وہ دن ان کو یاد کروا دیجئے کہ جس دن ایک بلانے والا، یہاں پر بلانے والے سے مراد اسرافیل ہیں، اسرافیل جو سور پھونکیں گے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن ایک بلانے والا ان کو ایک بڑی ناگوار چیز کی طرف جو ہے وہ بلائے گا۔ یہ قیامت کی پہلی حالت ہے، قیامت کے احوال میں سے پہلی حالت ہے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں اس دن جھکی ہوئی ہوں گی ذلت کی وجہ سے، یہ دوسری حالت ہے۔ یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، اور یہ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح جو ہے وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں، اس طرح قبروں سے جو ہے وہ نکلیں گے جس طرح ٹڈیاں جو ہے وہ کثرت کے ساتھ نکلتی ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں اور کوئی ان کی سمت نہیں ہوتی، تو اس کیفیت میں یہ لوگ جو ہے وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ یہ تیسری حالت ہے۔ خش عن ابصارہم، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت سے، اور یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، اس طرح اپنی قبروں سے نکلیں گے کہ جس طرح پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں۔ مہطعین الی الداعی، اس بلانے والے کی طرف جلدی کر رہے ہوں گے، تیزی کے ساتھ اس بلانے والے کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہوں گے، اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس کی طرف جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہوں گے۔ یہ چوتھی حالت ہے۔ اور یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور یہ کافر بدبخت اس دن کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی سخت دن ہے۔ یہ 5ویں حالت ہے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، پہلی حالت، جس دن ایک بلانے والا بڑی ناگوار چیز کی طرف ان کو بلائے گا، مراد اسرافیل کا سور پھونکنا ہے۔ اور خش عن ابصارہم، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، یہ تیسری حالت ہے۔ اور مہطعین الی الداعی، تیزی کے ساتھ اس بلانے والے کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ اور 5ویں حالت یہ ہے کہ کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی سخت ہے۔ یہ اس دن کی سختی جو ہے یہ کفار کے لیے ہے۔ ایمان والوں کو اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے، اپنی خاص مہربانی سے جو ہے وہ اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا۔ علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر وہ دن جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔
ہاں، مخمسات میں سے کتنی چیزیں ذکر ہو گئی ہیں؟ کتنے مخمسات ذکر ہو گئے ہیں؟ دو، بارک اللہ فیک۔ تیسری چیز اب بطور تخویف دنیاوی کے اوپر جو قیامت کے احوال ذکر ہوئے، یہ تخویف اخروی تھی۔ اب جو ہے وہ تخویف دنیاوی کے طور پر سابقہ مکذبین کے 5 احوال ذکر کرے گا، پچھلے گزرے ہوئے مکذبین کے 5 حالات ذکر کرے گا تخویف دنیاوی کے طور پر۔ سب سے پہلے ذکر کیا، کہا کہ کذبت قبلہم قوم نوح، یہ اب جو تکذیب کر رہے ہیں ان سے پہلے قوم نوح نے بھی تکذیب کی تھی، تو فکذبوا عبدنا، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا، وقالوا، اور کہنے لگے مجنون، کہ یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو مجنون ہے، تو وزدجر، اور یہ جھڑک دیا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ ہمارے معبودوں نے دیوانہ کر دیا ہے۔ یہ جو وزدجر ہے، اگر یہ کفار کا قول ہو جائے، وقالوا مجنون وقالوا وزدجر، یعنی کہ یہ دونوں باتیں کفار کا اگر قول ہوں تو مراد یہ ہے جو ترجمہ میں نے کیا ہے کہ وزدجر سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہمارے معبودوں نے جو ہے وہ اس کو دیوانہ کر دیا ہے، ہمارے معبودوں نے اس کو، ہمارے معبودوں کی مار اس کو پڑی ہے، اگر یہ کفار کا قول ہو جائے۔ اور اگر یہ کفار کا قول صرف یہ ہو کہ وقالوا مجنون، اور وزدجر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہو جائے، تو پھر مراد یہ ہے کہ جب انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور اس کو مجنون کہا، تو اس قوم کو جو ہے وہ، پھر اس قوم کو مار دی گئی، اس قوم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار جو ہے وہ ماری گئی۔ تو وزدجر، تو فدعا ربہ، تو پس ہمارے نبی نے، یعنی کہ نوح نے جو ہے وہ اللہ کو پکارا، فدعا ربہ، نوح نے جو ہے وہ اللہ کو پکارا، انبیاء بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اور کیا کہا انی مغلوب فانتصر، کہ اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں تو فانتصر، اب آپ مدد کر دیجئے، اب آپ جو ہے وہ میرا بدلہ لے لیجئے۔ یہاں پر معروف سوال ہے، علماء تفسیر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے رسل ہمیشہ غالب رہیں گے، تو یہ کس طرح کہہ دیا نوح علیہ السلام نے کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں؟ تو اس کے مختلف جوابات جو ہے وہ یہاں پر مفسرین جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر مغلوب ہونے سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، تو اب آپ کی قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس جنہوں نے ایمان لانا تھا، وما آمن معہ الا قلیل، آپ کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام نے جب اپنی پوری طاقت جو ہے وہ صرف کر دی، 950 سال تک لگے رہے، اور انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، ٹھیک ہے، تو وہ اس سب کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہاں پر مغلوب ہونے سے یہ مراد ہے، ورنہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی دلیل کے اعتبار سے، حجت اور برہان کے اعتبار سے کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتے۔ تو فدعا ربہ، انہوں نے رب کو پکارا، کہا کہ انی مغلوب فانتصر، کہ اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو ہی بدلہ لے لے۔ تو ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمانوں کے دروازے برستی ہوئی بارش کے ساتھ کھول دیے، وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کو ہم نے، زمین کے چشموں کو جو ہے وہ پھاڑ ڈالا، تو فالتقى الماء على امر قد قدر، یہ آسمانوں اور زمینوں کا پانی اکٹھا ہو گیا ایک ایسے معاملے پر کہ جو فیصلہ کر دیا گیا تھا، آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین سے پھوٹنے والا پانی، یہ پورا پانی جو ہے وہ مل کر ایک ہو گیا۔ وحملناہ علی ذات الواح ودسر، اور اس کو، نوح کو ہم نے سوار کر دیا اس پر کہ جو پھٹوں والی اور کیلوں والی تھی، یعنی کہ منہمر یعنی بہت زیادہ موسلا دھار، بہت زیادہ موسلا دھار برسنے والی۔ جزاء وحملناہ علی ذات الواح ودسر، اور ہم نے سوار کر دیا نوح کو ذات الواح ودسر، پھٹوں والی اور کیلوں والی چیز پر، یعنی کہ کشتی پر، اس کشتی پر جو کہ لکڑی کے تختوں سے اور کیلوں سے مل کر جو ہے وہ بنی ہوئی تھی۔ دسر
مسامیر یعنی کہ کیلیں، اگرچہ اس کے اندر اور توجیحات بھی ہیں، لیکن مشہور مفسرین کا قول یہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہیں؟ اس سے مراد جو ہے وہ کیلیں ہیں کہ جن کے ذریعے ان پھٹوں کو آپس میں جوڑا جاتا ہے۔ تو وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا، اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ چل رہی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی خاص نگہداشت میں چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے سامنے تھی، اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں تھی۔ جزاء لمن کان کفر، اور یہ بدلہ تھا، یہ جزا تھی اس شخص کے لیے کہ جس کا انکار کر دیا گیا تھا، مراد نوح علیہ السلام ہے۔ جزاء لمن کان کفر، یعنی کہ یہ چونکہ نوح علیہ السلام کا کفر کیا گیا، نوح علیہ السلام کا انکار کر دیا گیا، تو ان کی وجہ سے یہ جزا تھی، ان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کر دیا اور ان کو جو ہے وہ نجات دے دی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے اس واقعے کو نشانی کے طور پر باقی رکھا، تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو نشانی، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کر لے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ مدکر اصل میں مذتکر ہے، مذتکر، میم ذال تا کاف را، مذتکر، مفتعل، باب افتعال سے، لیکن پھر جب باب افتعال میں ذال آتا ہے تو پھر فا کلمہ میں، تو پھر اس کو جو ہے وہ اس میں تعلیل ہو جاتی ہے، تو یہ اسی لیے تعلیل ہو کر یہ مدکر بن گیا ہے، ورنہ اصل میں کیا ہے؟ مذتکر، نصیحت حاصل کرنے والا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا جو ڈراوا ہے وہ پھر کیسا تھا۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو ہے کوئی جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کر لے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کے قصے ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وصف ذکر کیا ہے، جہنم کا وصف ذکر کیا ہے، جنتیوں کے اوصاف ذکر کیے ہیں، جنتیوں کا انجام ذکر کیا ہے، جہنمیوں کے اوصاف ذکر کیے ہیں، ان کا انجام ذکر کیا ہے، دنیا میں ان کا انجام ذکر کیا ہے، آخرت میں ان کا انجام ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ کس طرح اپنے انبیاء کی نصرت کرتا ہے، کس طرح ان کے دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر جو ہے وہ مختلف طرح کے دلائل ذکر کیے ہیں، عقلی دلائل بھی ہیں، نقلی دلائل بھی ہیں، وحی کے دلائل بھی ہیں، سابقہ قوموں کے واقعات بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قیامت کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا، اپنی مہربانیوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے احکام بھی نازل کیے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن مجید کے اندر، ان کے ذریعے نصیحت حاصل کرنا اور انسان کا جو ہے وہ ان کے ذریعے اپنے خالق کو پہچان لینا، یہ بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ لیکن ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، جیسا کہ سورہ قاف کے اندر پڑھا ہے۔ تو ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، تو اگر انسان کا قلب حی ہوگا، وہ قلب جس کے اندر استعداد ہے، اور اگر استعداد نہ بھی ہو، او القی السمع، کم از کم وہ توجہ دے دے، توجہ سے کان لگا کر سن لے، یعنی کہ وہ واقعی اپنے جو آلہ سماعت ہے اس کو استعمال میں لائے اور وہ قرآن کو سنے تو صحیح، اور وہ ہوا شہید، اور وہ حاضر قلب ہو، اس کا دل حاضر ہو، وہ غافل نہ ہو سنتے ہوئے، تو اس کے لیے پھر نصیحت جو ہے وہ اس کو اس نصیحت سے فائدہ ہو جائے گا۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ایک معنی تو اس کا یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قرآن مجید سے جو انتفاع ہے، قرآن مجید سے فائدہ اٹھا لینا، نصیحت حاصل کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل آسان کیا ہے، بالکل آسان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، قرآن مجید کو تو عام لوگوں کو قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہیے، یا عام لوگوں سے قرآن مجید سے عام لوگوں کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ بات بالکل باطل ہے، یہ بات بالکل باطل ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تفہیم اور قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح اور تدبر اور قرآن مجید کے جو قرآن مجید میں موجود احکام ہیں ان کا بیان
ہر بندہ جو ہے وہ یہ باب ہر ایک کے لیے یہ باب کھلا ہے، تو یہ بندہ بھی قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ دونوں رویے ہی قرآن مجید کے ساتھ ظلم ہے۔ قرآن مجید کو عام لوگوں کے لیے شجر ممنوع بنا دینا اور کہنا کہ نہیں بھائی یہ تو صرف خواص کے لیے ہے، یہ بھی قرآن مجید پر ظلم ہے اور جھوٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نصیحت کے لیے نازل کیا ہے، اس میں ہر ایک کے لیے نصیحت ہے، اور یہ اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرنا اللہ نے آسان کیا ہے۔ لیکن اس قرآن مجید کے معانی کا بیان اور اس کی جو ہے وہ تفسیر اور اس کے اندر موجود احکام اور اس میں موجود نکات اور اس میں موجود جو تفصیلات، ایسی تفصیلات کہ جن کا استخراج جو ہے وہ علماء کرتے ہیں، تو یہ کہنا کہ نہیں اس باب میں بھی یہ قرآن مجید ہر ایک کے لیے یکساں ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں قرآن مجید کو ایک بازیچہ اطفال جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے، تو یہ بات بھی خطرناک ہے۔ قرآن مجید کی اس سے عظمت اور قرآن مجید کی حرمت جو ہے وہ پامال ہو جاتی ہے جب قرآن مجید جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ایک بازیچہ اطفال بن جاتا ہے کہ جو چاہے وہ اس کے بارے میں جو کچھ مرضی کہتا رہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے، کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو یہ ہم نے جس طرح انبیاء کے قصے ذکر کیے ہیں تو اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرنا بالکل آسان ہے۔ اب یہ پہلا واقعہ ذکر ہو گیا۔ دوسرا واقعہ کذبت عاد، عادیوں نے بھی تکذیب کی، عاد والوں نے بھی تکذیب کی، تو فکیف کان عذابی ونذر، کیسا تھا پھر ہمارا عذاب اور ہمارا ڈراوا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر جو ہے وہ ایک یخ بستہ قسم کی ہوا جو ہے وہ ان پر ہم نے بھیج دی، اور ایک ایسے دن میں کہ جس کی نحوست برقرار تھی، ان پر جو ہے وہ ان کی نحوست بالکل برقرار تھی، کیونکہ ان کے کفر کے نتیجے میں یہ جو وقت تھا کہ جس میں ان پر عذاب ٹوٹ پڑا، ظاہر ہے کہ وہ ان کے حق میں بالکل کوئی برکت والا وقت نہیں تھا بلکہ نحوست والا وقت تھا۔ تنزع الناس، اور یہ ہوا ایسی تھی کہ جو لوگوں کو ایسے اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی کہ کأنہم اعجاز نخل منقعر، کہ جس طرح وہ لمبے لمبے کھجوروں کے تنے ہوں کہ جن کو ان کی جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہو۔ یہ لوگ چونکہ بڑے لمبے چوڑے تھے تو ان کا وصف اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ جس طرح کھوکھلے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، اس طرح سے ان کو جو ہے وہ اس ہوا نے اس طرح ان کو جو ہے وہ کر کے پھینک دیا کہ جس طرح کے کھجور کے لمبے لمبے تنے پڑے ہوں اور اندر سے وہ کھوکھلے ہو گئے ہوں، اس طرح اس ہوا نے ان کے جسموں سے جو ہے وہ ان کا گودا جو ہے وہ نکال دیا، اور اس طرح کھجور کے تنوں کی طرح ان تنوں کی طرح کہ جو کہ اندر سے خالی ہوں اور زمین سے اکھاڑ دیے گئے ہوں، اس طرح یہ لوگ پڑے ہوئے تھے۔ تو فکیف کان عذابی ونذر، تو بتاؤ پھر کیسا تھا ہمارا عذاب اور ہمارا ڈراوا پھر کیسا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کر لے، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کر لے۔ کذبت ثمود بالنذر، تیسرا واقعہ، سمود نے بھی جو ہے وہ ڈرانے والوں کی، یہ نذر جو ہے اس سے مراد یا تو نذیر ان کی جمع ہے، تو اس سے مراد ڈرانے والے ہیں، ڈرانے والوں کی تکذیب کی سمود نے۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی، صالح علیہ السلام کی، اور ایک نبی کی تکذیب جو ہے وہ گویا کہ تمام انبیاء کی تکذیب ہے، تو اس اعتبار سے یہ معنی کیا جا سکتا ہے کہ النذر سے مراد ڈرانے والے ہیں، اور اس سے مراد مصدری معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ سمود نے ہمارے ڈراوے کی تکذیب کی، یعنی کہ ہم نے جو ان کو خبردار کیا اس کی جو ہے وہ انہوں نے تکذیب کر دی، اس کو جھٹلا دیا۔ فقالو، اور کہنے لگے ابشرم منا واحدا نتبعہ، اچھا کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی اتباع کریں گے؟ انا اذا لفی ضلال وسعر، تو ہم تو پھر بڑے ہی دیوانگی اور ہم تو بڑی ہی گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے کہ ہم میں سے ہی ایک آدمی ہے اور اسی کی ہم جو ہے وہ اتباع شروع کر دیں، ہے بھی انسان، ہے بھی اکیلا، تو اب ہم اس کی بات ماننی شروع کر دیں، اور پھر ہے بھی غریب، کوئی معاشرے کی ایلیٹ کلاس سے ہے بھی نہیں، تو اُلقی الذکر علیہ من بیننا، کیا یہ وحی وغیرہ یہ ہمارے میں سے صرف اسی پر نازل ہونی تھی؟ نہیں، بل ہوا کذاب اشر، بلکہ نہیں، یہ صالح جو ہے یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو متکبر آدمی ہے، یہ ہم تو اس کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ایک بات تو یہ کہی کہ یہ بشر ہے، اور دوسری بات یہ کہی کہ یہ اکیلا ہے، ابشرا منا واحدا نتبعہ،
تیسری بات یہ کہی کہ اگر ہم نے اس کی اتباع کی تو ہم گمراہی میں ہوں گے، اور چوتھی بات یہ کہی کہ ہم دیوانے ہوں گے، اگر ہم اس کی بات مانیں تو ہم جو ہے وہ دیوانے ہوں گے، اور پانچویں بات یہ کہی کہ کیا اسی پر وحی اترنی تھی اور کوئی جو ہے وہ اور کوئی اللہ رب العزت کو نہیں ملا، جس طرح کفار کہتے تھے، قریش مکہ بھی کہتے تھے نا، جس طرح ہم نے سورہ زخرف میں پڑھا تھا، سورہ زخرف میں پڑھا تھا نا، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ مکہ اور طائف میں اور کوئی بڑا چودھری نہیں تھا کہ جس کے اوپر یہ وحی نازل ہوتی. القی الذکر علیہ من بیننا، اور چھٹی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں بل ہوا کذاب، یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، نبی کو کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اشر، اور بڑا خود پسند ہے، اکڑنے والا متکبر آدمی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیعلمون غدن، ان کو کل پتہ چل جائے گا کہ من الکذاب الاشر، کہ کون ہے جھوٹا، کون ہے متکبر، کون ہے، ان کو کل پتہ چل جائے گا. میں نے ذکر کیا ہے دیوانگی، میں نے معنی ذکر کیا ہے، انا لفی ضلال و سعور، دیوانگی، بے وقوفی یا دیوانگی یا پاگل پن. بل ہوا کذاب اشر سیعلمون غدن، یہاں پر غدن سے مراد جو ہے وہ یا تو عذاب کا دن ہے یا پھر قیامت کا دن ہے، دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں. سیعلمون غدن، آنے والے وقت میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ من الکذاب الاشر، کہ کون ہے جو بڑا جھوٹا اور بڑا ہی متکبر ہے، وہ کون ہے، پتہ چل جائے گا. انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، یقیناً ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں ان کی آزمائش کے طور پر. تو فرتقبہم واصطبر، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد صالح ہیں، آپ انتظار کیجئے اور خوب صبر کیجئے، یعنی کہ آپ انتظار کریں ان کے انجام کے بارے میں، اور صبر کریں، ان کی تکالیف پر صبر کریں اور ان کے انجام کا انتظار کریں، مراد صالح ہیں. تو وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، اور ان کو بتا دیجئے کہ یہ پانی جو ہے یہ اس کی ان کے درمیان جو ہے وہ باری لگی ہوئی ہے. کل شرب محتضر، ہر ایک جو ہے وہ اپنے پینے کی باری پر حاضر ہوگا. فنادوا صاحبهم، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا. اذ انبعث اشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها. یہ تمام واقعات جو ہے وہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر تفصیل کے ساتھ بھی ذکر ہوئے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ ان کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ذکر کرنے کا مقصد تخویف ہے. تو کہا کہ فنادوا صاحبهم، انہوں نے اذ انبعث اشقاها جو تھا، جو اس قوم کا سب سے بدبخت آدمی تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ بڑے جری ہو، تم بڑے بہادر ہو، تم جو ہے نا اس اونٹنی کا کام تمام کر دو. تو فتعاطا، اس نے تلوار پکڑی، اور فعقر، اور اس اونٹنی کو جو ہے وہ ذبح کر دیا. تو فکیف کان عذابی ونذر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہمارا عذاب اور ہمارا ڈراوا پھر کیسا تھا. انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ، ہم نے ان پر جو ہے وہ ایک چیخ بھیجی، ایسی چیخ بھیجی کہ فکانوا کحشیم المحتضر، وہ اس گھاس پھونس کی طرح ہو گئے کہ جو روندی گئی ہوتی ہے، روندی گئی گھاس پھونس کی طرح جو ہے وہ ہو کر رہ گئے، بالکل مسلے ہوئے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ، اور قوم لوط نے بھی جو ہے وہ نذر، ڈرانے والوں کی جو ہے وہ تکذیب کی. تو انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان پر جو ہے وہ پتھروں کی بارش نازل کر دی. الا آل لوط، ہاں سوائے آل لوط کے، کہ نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو صبح صبح جو ہے وہ نجات دے دی. یہ چوتھا واقعہ ہے، چوتھا واقعہ. انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا، اور یہ جو ہم نے نجات دے دی یہ ہماری طرف سے نعمت تھی، یہ ہماری طرف سے فضل اور احسان تھا. کذالک نجزی من شکر، اور ہم ہر شکر گزار بندے کو یوں ہی جو ہے وہ بدلہ دیا کرتے ہیں. یہاں پر شکر گزاری سے مراد کیا ہے؟ شکر گزاری سے مراد توحید ہے سب سے پہلے، اور پھر باقی اللہ تعالیٰ کی اطاعت. یہ شکر کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں توحید اور ایمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ شکر کا لفظ بہت جامع لفظ ہے، اسی لیے اس کے مقابلے میں کفر استعمال ہوتا ہے. بعض اوقات وہ کفر صرف ناشکری کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے مقابلے میں جو کفر استعمال ہوتا ہے وہ کفر اکبر بھی مراد ہوتا ہے. تو یہاں پر من شکر سے مراد ہے کہ من وحدہ، یعنی کہ جس نے جو ہے وہ توحید کو مان لیا.
یہ قوم لوط کے مقابلے میں. یہ جو دونوں اصطلاحات ہیں نا، صبر اور شکر، صبر اور شکر، یہ دین کی بہت بڑی اصطلاحات ہیں، یہ دین کی بہت بڑی اصطلاحات ہیں. لکل صبار شکور. تو بہرحال کذالک نجزی من شکر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. اور یقیناً لوط نے ان کو پہلے ہماری پکڑ سے خبردار کر دیا تھا، تو فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، یہ اس ڈراوے پہ شک میں پڑ گئے یا اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگ گئے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور پھر یہ اس کے مہمانوں کے بارے میں بہکانے کی کوشش کرنے لگ گئے. تو فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیا، اور کہا کہ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اور کہا کہ اب ہمارا عذاب اور ہمارا ڈراوا چکھ لو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور صبح صبح کے وقت ان پر صبح سویرے ایک عذاب جو ہے وہ ایسا عذاب ٹوٹ پڑا کہ جو ٹلنے والا نہیں تھا، اور کہا گیا کہ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، اب چکھ لو ہمارا عذاب اور ہمارا ڈراوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اپنے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑ لے. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یقیناً فرعون والوں کے پاس بھی ڈراوا آ گیا تھا. تو کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلا دیا، ہماری سب نشانیوں کی تکذیب کر دی. یہ ان نشانیوں سے مراد وہ 9 نشانیاں ہیں جن کا سورۃ الاعراف کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، ہم نے پھر ان کو ایسی پکڑ پکڑی کہ جیسی پکڑ اس ذات کی ہوتی ہے جو سب پر غالب ہو اور انتہائی قدرت والی ذات ہو، ایسا ہم نے ان کو جو ہے وہ پھر پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے مراد اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ان 5 قصوں میں نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا، اس کے بعد عاد کا قصہ جو ہے وہ ذکر ہوا، پھر اس کے بعد سمود کا قصہ ہوا، ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوط کا قصہ ذکر ہوا، اور پھر فرعون کا قصہ ذکر ہوا. یہ کتنے قصے ہو گئے جی؟ 5 واقعات ہو گئے نا. اور ان سب کے اندر قدر مشترک کیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا. یعنی کہ یہ وہی جرم ہے کہ جس کا سورت کے شروع میں ذکر کیا ہے کہ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. تو ان ساری کی ساری قوموں کا جرم جو ہے وہ کیا تھا؟ وہ تکذیب ہی تھا، ہمارے رسولوں کی تکذیب، قیامت کے دن کی تکذیب، اللہ رب العزت کی بات کو نہ ماننا، توحید کا انکار. اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ فرعون کے قصے کے بعد یہ ذکر نہیں کیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پچھلے 4 واقعات کے ساتھ جو ہے وہ یہ ذکر کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آیت نمبر 17 میں نوح کے واقعے کے بعد ذکر کیا، پھر آیت نمبر 22 میں ذکر کیا عاد کے واقعے کے بعد، اور پھر آیت نمبر 32 میں ذکر کیا صالح کے واقعے کے بعد، اور پھر اس کے بعد ذکر کیا آیت نمبر 40 میں لوط کے واقعے کے بعد. تو فرعون کے واقعے کے بعد یہ ذکر نہیں کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اچھا جی، اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ذکر کرے گا ان کافروں کے 5 احوال کہ جن پر یہ قرآن مجید جو قرآن مجید کے اولین مخاطب ہیں، ان کے 5 احوال ذکر کرے گا. تو کہا کہ اکفارکم خیر من اولئکم، اے قریش کے کفار، اے کافرو، اکفارکم، کیا تمہارے کافر خیر من اولئکم، کیا یہ ان پچھلے کافروں سے کوئی زیادہ بہتر ہیں؟ ام لکم براءۃ فی الزبر،
یا کوئی سابقہ کتابوں میں تمہاری کوئی براعت آ گئی ہے کہ تم وہی جرم کرو جو انہوں نے کیا ہے، تو تمہارا وہ انجام نہ ہو جو ان کا انجام ہوا تھا۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ پچھلے لوگوں کا جو جرم تھا وہ جرم تو تمہارے ہاں بھی پایا جاتا ہے، اب پچھلے لوگوں کا جو انجام ہوا تمہارا وہ انجام کیسے نہیں ہوگا؟ تمہارا وہ انجام کس طرح جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جرم تو تمہارا بھی وہی ہے جو کہ پچھلی اقوام کا جرم تھا جو ہم نے ذکر کیا ہے، تو تمہارا انجام وہ کس طرح نہیں ہوگا؟ یا تو یہ ہو کہ تم کوئی ان کافروں سے تم زیادہ بہتر ہو، تم اللہ کے ہاں زیادہ مقرب ہو، یا تمہاری کوئی خاص حیثیت ہے کہ تم وہی جرم کرو تو بچ جاؤ اور باقی وہ جرم کریں تو پھنس جائیں۔ ایسا تو نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں کوئی خاص ایکسیپشن جو ہے وہ ملی ہو، سابقہ کتابوں میں تمہاری کوئی برات جو ہے وہ نازل ہوئی ہو کہ بھئی یہ جو کچھ مرضی کر لیں، یہ جو کچھ مرضی کر لیں، ان کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر، بلکہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم تو بڑے بھائی مضبوط جماعت والے ہیں، ہم بدلہ لینے والے لوگ ہیں، ہم تو بڑے مضبوط لوگ ہیں۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، ہم تو ایک ایسی جماعت ہیں جو کہ بدلہ لے کر رہتی ہے، ہمارے اوپر ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیہزم الجمع، یہ جو ان کا جو اکٹھ ہے یہ عنقریب شکست کھا جائے گا، اور ویولون الدبر، اور یہ پیٹھ پھیر کر جو ہے وہ بھاگ جائیں گے۔ یہاں پر 5 احوال ذکر کیے ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اکفارکم خیر من اولئکم، دوسری حالت یہ ہے کہ ام لکم براءۃ فی الزبر، یہ دونوں چیزیں، ان دونوں چیزوں کی نفی کی ہے، اور تیسری یہ چیز ذکر کی ہے کہ ام یقولون نحن جمیع منتصر، ان کا یہ کہنا کہ ہم جناب ہم بڑی طاقت والی جماعت ہیں، اور چوتھی چیز یہ ذکر کی ہے کہ سیہزم الجمع، یہ جو اکٹھ ہے ان کا، یہ ان کی جو جماعت ہے یہ شکست کھا جائے گی، اور پانچویں حالت یہ ذکر کی ہے کہ ویولون الدبر، اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب جنگ بدر کے دن اپنے خیمے سے باہر نکلے اور دعا کرنے کے بعد، تو پھر اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ آیات جو ہے یہ مدنی ہے، حالانکہ جب ایک صورت کا مکی ہونا ثابت ہو، مکی ہونا طے ہو، تو پھر اس میں سے ایک دو آیات کو اس طرح استثناء کرنا بغیر کسی مضبوط قرینے کے درست نہیں ہے۔ تو اس بات میں کیا مانع ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیات جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں، اور آپ نے اس موقع پر ان آیات کی تلاوت کی ہو، یعنی کہ قرآن اس جنگ بدر کے موقع پر کفار کی شکست کے حوالے سے آپ نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ان آیات کی تلاوت کی ہو، اس میں کیا مانع ہے؟ اس میں کوئی مانع نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ کہنا کہ خاص یہ آیات جو ہے یہ مدنی ہیں اور باقی صورت مکی ہے، یہ کوئی بات دل کو نہیں لگتی۔ تو کہا کہ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اب قیامت کے 5 احوال ذکر کرے گا، قیامت کے 5 احوال ذکر کرے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ قیامت میں کیا ہوگا۔ کہا بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت جو ہے وہ ان کے ساتھ وعدے کی جگہ ہے، وعدے کا وقت ان کے ساتھ جو مقرر ہے وہ قیامت ہے۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی چیز ہے۔ مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، دنیا کے اندر بھی ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ یہ رسوا ہوں گے، دنیا کے اندر بھی یہ رسوا ہوں گے، اور ان کے ساتھ اصل جو وعدے کا وقت مقرر ہے وہ تو قیامت ہے، اور قیامت یہ دنیا کی رسوائی سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر ان کا شکست کھا جانا اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا یہ بھی مصیبت ہے، لیکن والساعۃ ادھیٰ وامر، زیادہ بڑی مصیبت جو ہے وہ ان کے لیے قیامت ہے، زیادہ کڑوی چیز ان کے لیے، زیادہ تلخ چیز اور زیادہ سخت چیز جو ہے وہ قیامت ہے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر ان المجرمین فی ضلال وسعر، اور مجرم جو ہے وہ گمراہی میں اور آگ میں جو ہے وہ ہوں گے، گمراہی میں اور آگ میں ہوں گے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، ضلال سے مراد یہ ہے کہ ان کا یا تو آخرت میں جو
ان کی جو رسوائی اور ان کی جو بدحالی ہے وہ مراد ہے، یا پھر دنیا کے اندر یہ ضلال میں ہیں اور آخرت میں یہ آگ میں ہوں گے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن ان کو ان کے منہ کے بل جو ہے وہ آگ میں گھسیٹا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، آج اس جلانے والی آگ کے مزے کو چکھ لو۔ یہاں پر کفار کے قیامت کے دن اور قیامت کے 5 احوال، کفار کے قیامت کے دوران 5 احوال ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ ذکر کیا ہے کہ قیامت جو ہے وہ ادھا ہے، ان کفار کے لیے زیادہ بڑی مصیبت ہے، وہ امر، اور زیادہ کڑوی چیز ہے، زیادہ تلخ چیز ہے۔ اور تیسری یہ چیز ذکر کی کہ ان المجرمین فی ضلال، مجرم جو ہے وہ ضلال میں ہیں، اور وسعر، اور جو ہے وہ سعر یعنی کہ آگ میں ہوں گے، اور یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، قیامت کے دن جو ہے وہ یہ جب اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جا رہے ہوں گے۔ اس کا تعلق جو ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم کا تعلق پیچھے کے ساتھ ہے، ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یا پھر اس کا تعلق آگے کے ساتھ ہے، بلکہ اس کا تعلق آگے ہی کے ساتھ ہے، پیچھے کے ساتھ نہیں ہے، یعنی کہ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن ان کو منہ کے بل آگ میں گھسیٹا جا رہا ہوگا، اس دن ان سے کیا کہا جائے گا؟ ذوقوا مس سقر۔ تو یہ 5ویں حالت ہے، الساعۃ ادھا و امر، اور فی ضلال و سعر، اور ذوقوا مس سقر، یہ 5 چیزیں۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 5 مظاہر ذکر ہوں گے، اس بات کی دلیل کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا میں بھی عذاب دینے پر قادر ہے، جیسا کہ 5 واقعات پہلے ذکر ہو گئے، اور اس بات پر بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کو قائم کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 5 مظاہر ذکر ہوں گے۔ کہا کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو پورا ناپ تول کر جو ہے وہ اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی کہ ہر چیز کا پورا ناپ تول کر ہر چیز کو جو ہے وہ ہم نے پیدا کیا ہے، ہر چیز کا مکمل حساب کتاب پہلے سے موجود ہے، جس کو تقدیر کہتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ تقدیر کے مسئلے میں نص قطعی ہے، یہ آیت تقدیر کے مسئلے میں جو ہے وہ بالکل قطعی نص ہے۔ تقدیر کا انکار کرنے والے اس امت کے اندر بڑی شروع میں ہی، آغاز میں ہی پیدا ہو گئے تھے، جو کہ تقدیر کے مسئلے کا انکار کرتے تھے۔ معتزلہ نے بھی پھر بعد میں اس چیز کو اپنا لیا، پھر بعد میں بھی جتنے بھی جدید گمراہ گروہ ہیں ان کے ہاں تقدیر کے باب میں کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا علم کامل ہے، وہ کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی اور جنوں اور انسانوں کی تخلیق سے پہلے بھی وہ اپنے کامل علم کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور پھر اپنے اس علم کو اس نے جو ہے وہ لکھ رکھا ہے، اپنے اس علم کو اس نے لکھ بھی رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقدیر ہے، اللہ رب العزت کے علم کے ساتھ ہر چیز کو جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہے۔ تو انا کل شیء خلقناہ بقدر، تو یہ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کہ اللہ کا علم کامل ہے۔ تقدیر اصل میں اللہ تعالیٰ کے کامل علم ہی کا نام ہے، اور وہ کامل علم جو کہ پہلے سے ہے، اور پھر اس کو اللہ رب العزت نے لکھ بھی رکھا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور پھر یہ جو ہماری یہ جو تقدیر، لکھی ہوئی تقدیر ہے، اور ہمارا جو علم ہے، اس علم کی تنفیذ، کسی کام کو کرنا، اس میں کوئی ہمیں بڑی مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ یعنی کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ قیامت کو قائم کرنا تو بڑا مشکل کام ہے اور یہ کس طرح ہوگا، تو وما امرنا الا واحدۃ، ہمارا حکم جو ہوتا ہے وہ تو بس ایک کلمہ ہوتا ہے، ایک کلمہ ہم کہتے ہیں، کلمح بالبصر، اور یہ آنکھ کا جھپکنے کی طرح ہوتا ہے کہ بس ہم کہہ دیتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، یہ تم سے پہلے ہم تمہاری جیسی بڑی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی جو کہ نصیحت حاصل کر لے۔ اشیاءکم یعنی کہ امثالکم، تم جیسی جماعتیں، وہ جماعتیں کہ جن کا تم جیسا ہی جرم تھا، جو آج تم کر رہے ہو، پہلے یہی جرم کرنے والی بڑی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے۔
تو ہم اس پر قادر ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے کیے ہوئے کام جو ہے وہ، ان کی ہوئی حرکتیں اور ان کی ہوئی جو کرتوتیں ہیں وہ ہم سے غائب ہو گئی ہیں، ان کو ہلاک کر دیا تو ان کے اعمال جو ہے وہ مٹی میں مل گئے۔ نہیں نہیں نہیں، ہر چیز جو ہے وہ دفتروں میں، ہر چیز جو ہے وہ لکھی گئی ہے، ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، ہر چیز کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ، ہر وہ کام جو ان قوموں نے کیا تھا، فِي الزُّبُرِ، وہ نوٹ کر لیا گیا ہے، وہ دفتروں میں، صحیفوں میں لکھ لیا گیا ہے، نامہ اعمالوں میں اور ان کے دفتروں میں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے وہ لکھی گئی ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ذکر ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کے طور پر، اور ان کو ذکر کرنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ ادھر استدلال ہے کس چیز پر؟ ایک تو قیامت کے وقوع پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت قائم کرنے اور تخویف اخروی جو ہے اس کو نافذ کرنے پر قادر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عذاب دینے پر قادر ہے۔ تو ان دونوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ذکر کرنے کے لیے ان 5 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کامل علم کو، اس کی تقدیر کو، اور اس بات کو کہ اس کا جو حکم کو نافذ کرنا ہے یہ کوئی لمبی چوڑی مشقت کا متقاضی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو ہے وہ مکذبین کو ہلاک کر بھی چکا ہے، اور مکذبین کے تمام کام جو ہے وہ محفوظ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر بھی نہیں ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے لکھوا بھی رکھا ہے تاکہ ان پر جو ہے وہ بطور شہادت پیش بھی کیا جا سکے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ اب آخر میں متقین کے 5 احوال ذکر کرتا ہے، متقین کے 5 احوال ذکر کرتا ہے۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ، اور یہ قیامت کے دن متقین جو ہیں، یہ پہلا وصف ان کا یہ ہے کہ یہ متقین ہیں۔ ان المتقین فی جنات ونہر، یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ متقین ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ باغات میں ہوں گے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ نہروں میں ہوں گے۔ یہ باغات ہوں گے، باغات میں ہوں گے، اور باغات ایسے ہیں کہ جو نہروں سے بھرے ہوئے ہیں، جن میں نہریں ہی نہریں ہیں، جن میں ہر طرف جو ہے وہ ہریالی اور نہریں ہیں، اور پانی کا وافر انتظام ہے، اور مختلف طرح کی نہریں ہیں جن کا تذکرہ ہم سورہ محمد میں پڑھ چکے ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم۔ یہ سورہ محمد میں ہم سورہ قتال میں پڑھ چکے ہیں۔ تو ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق، بڑی عزت کی جگہ پر ہوں گے، عند ملیک مقتدر، ایک بہت بڑے اور بڑے ہی قدرت والے بادشاہ کے پاس جو ہے وہ موجود ہوں گے۔ تو مکذبین کو تخویفات ذکر کی، مکذبین کے لیے دنیاوی تخویفات بھی ذکر کی، اخروی تخویفات بھی ذکر کی، اور قیامت کے احوال بھی ذکر کیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر بھی ذکر کیے، اور آخر میں جو ہے وہ متقین کے 5 احوال ذکر کیے۔ یہ آیات جو ہے نا، ان آیات کے بارے میں حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات جو ہے وہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بڑی پیاری آیات ہیں۔ یہ متقین کے 5 احوال جو ہے وہ آخر میں بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ دونوں طرح کے گروہوں کا تذکرہ کرتا ہے، مکذبین کا ذکر کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں پھر مومنین کا تذکرہ بھی کرتا ہے، تو اسی لیے سورت کا اختتام جو ہے وہ متقین کے احوال کو ذکر کر کے کیا ہے، اور اس میں بھی در حقیقت مکذبین کے لیے ترغیب ہے، ایمان کی ترغیب ہے مکذبین کے لیے، کہ اگر وہ تکذیب کو چھوڑ دیں گے تو یہ پیچھے جو کچھ بھی ذکر ہوا تخویفات دنیاوی کے طور پر سابقہ قوموں کے واقعات ذکر ہوئے، یا اخروی تخویفات کے طور پر ذکر ہوا کہ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یہ سب کچھ جو ذکر ہوا، اگر یہ اس کو چھوڑ دیں گے تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو الحمدللہ اس طرح ہماری سورۃ القمر جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔